کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 23واں حصہ۔ باب نامہ و پیام۔ پنڈت نند کشور کے جانے کے بعد وزیر بڑی دیر تک تو پنڈت جی کی باتوں، ان کی محبت بھری مہربانیوں اور ان کی نورانی صورت کو دوبارہ اپنے ذہن میں زندہ کرنے میں محو رہی۔ اس پر لذت اور ابتہاج کی ایک کیفیت طاری تھی جو اس کے بدن کو گرم اور روح کو شاداب کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد جب طبیعت اعتدال پر آئی اور ماما اصیل نے امور خانہ داری کی طرف اسے متوجہ کرنا چاہا تو اسے اچانک خیال آیا کہ پنڈت جی نے یہ تو بتا دیا کہ نامہ لکھنے میں پہل تو ہی کر، لیکن میں نے ان سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ لکھوں کیا اور کس طور لکھوں۔ اسے خود پہ بے حد غصہ آیا کہ ایسی بھی میں کیا الہڑ ہوں کہ اتنی سی بات پوچھنا بھول گئی، یا اب اگر بھول ہی گئی تو کیا آپ ہی آپ فیصلہ نہیں کر سکتی؟ نواب کو خط لکھنا بھلا کیا مشکل ہے، ابھی لکھے دیتی ہوں۔ لیکن وہ سارا دن گزر گیا اور اس کی سمجھ میں نہ القاب و آداب کا کچھ ڈھب آیا، نہ نفس مضمون کا۔ کیا لکھوں؟ ان سے کہوں کہ آپ بہت یاد آتے ہیں؟ توبہ، کتنی سخیف بات ہے، میں بھلا یوں لکھ سکتی ہوں؟ اور بارے لکھ بھی دوں تو وہ کیا خیال کریں گے؟ سو پھر یہ لکھوں کہ اب کب ملاقات ہوگی؟ ہاں، مگر کن الفاظ میں لکھوں؟ ایسا تو نہ لگے کہ یہ بیگماں بالکل اتاولی ہوئی جاتی ہیں۔ وہ کیا فقرہ تھا جو نانی جان ایسے موقع پہ بولتی تھی؟ ہاں، توبہ ہے، یہ لونڈیا تو ہتھیلی پر لیے پھرتی ہے۔ اس خیال سے ہی اس کے رخسار گلابی ہو گئے، بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں اور نواب شمس الدین احمد، اور میں بے پردہ، اور میری آنکھوں میں کوئی بلاوا، کوئی دعوت، اللہ میری توبہ! میں شریف زادی ہوں کہ شیطان کی اولاد، ہتھیلی پر لیے پھرنا، یہ تو اشارے سے بلانے اور منہ سے بولنے سے بدتر ہے۔ دبلا پتلا ہرنی جیسا چھریرا بدن، متوسط سے کچھ بالا قامت، مور جیسی مغرور گردن، سینہ اور کولہے بھاری، کمر پتلی، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں، چہرے پر نمک ہی نمک برستا ہوا، ہر ادا بیگماتی، ہر ادا میں غربیلا، ہر بات میں ڈومنی پن۔ یہ کس کا سراپا ہے؟ نواب شمس الدین احمد نے سوچا۔ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ آج وہ بہت جلد ہی بستر پر چلے گئے تھے۔ چپی والیاں، سر کو سہلانے تھپ تھپانے والیاں تھکنے لگی تھیں، لیکن نواب کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وزیر خانم ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی کہ یہ میں نے ابھی کیا دیکھا یا کیا کہا؟ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں تھی؟ مجھے کیا پتا اور مجھ سے کیا مطلب کہ نواب شمس الدین احمد میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور میرا سراپا ان کے ذہن میں کیسا ہے؟ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو جام اتحاد سے مست ہیں؟ اور کس نے کہا تھا کہ جیسے پیٹھ دکھاتے ہیں ویسے ہی منہ بھی دکھائیے گا؟ سارا گریبان اور دوپٹہ پسینے میں بھیگا ہوا، سانسیں تلپٹ، سارے بدن میں چل سی پڑی ہوئی جیسے چیونٹیوں نے کاٹ کھایا ہو۔ یہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں؟ کوئی دم میں مجھے جنون ہوے گا، نہیں تو مراق ضرور ہو جائے گا۔ سنا ہے جن لوگوں کو مراق ہو جاتا ہے وہ کسی ایک ہی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کی رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ آخر نواب شمس الدین احمد کو کیا پڑی تھی جو مجھ دکھیا پر ان کی نظر ٹھہری؟ کیوں وہ میرے یہاں آئے، میری تنہائی میں خلل ڈالا؟ اچانک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اسے لگا جیسے شام کا مطلع دیر سے ابر آلود رہا ہو اور اچانک کہیں سے تیز روشنی کی شعاع آ کر مٹ میلے افق کے آر پار ہو جائے، ہر طرف روشنی سی پھیل جائے۔ درختوں کی سر نگوں پتیوں کے نیچے سے کرنیں پھوٹیں، شام کی آمد سے خوف زدہ دام و دود اور طیور پھر سے پھرتیلے اور مستعد ہو جائیں۔ ایسا لگا گویا شمس الدین احمد نے کہیں سے آ کر اسے بازوؤں میں بھر لیا ہے اور وہ ان کے سینے سے لگی ہوئی شکایت اور سرگوشی کے لہجے میں کہہ رہی ہے، ذوق تنہائی میں خلل ڈالا، آ کے مجھ پاس 2 گھڑی تو نی۔ ہائے، کیا میر حسن مرحوم نے یہ شعر میرے ہی لیے ہی کہا تھا؟ یا اوروں پر بھی ایسی ہی بیتتی ہے؟ مگر کس موقع سے اور کس موقع پہ یہ شعر یاد آیا؟ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہی شعر لکھ بھیج دوں۔ نیرا یہی شعر بھیجوں یا کچھ لکھوں بھی؟
لیکن لکھنا کیا ہے؟ ساری بات تو شعر میں کہہ دی گئی ہے، اب میرے لیے بچا ہی کیا ہے؟ مگر کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ نامہ کیا لکھا، پتھر کھینچ مارا، نہ آداب، نہ القاب، نہ سلام، نہ بندگی، نہ کچھ تفصیل کے مراسلہ کاہے کا لکھا جا رہا ہے۔ نہیں، میں اور نہیں لکھنے کی، وہ سمجھیں یا میرا خدا سمجھے۔ اچھا، اس پر اپنے مصرے لگا کر تضمین کر دوں؟ اچھا بھلا مخمس کا بند تیار ہو جائے گا۔ یہ بات اس کے دل میں آئی ہی تھی کہ گویا یہ مصرع بھی اسے القاء ہو گیا۔ نقشہ گھر کا میرے بدل ڈالا۔ نہیں، گھر کا نقشہ بدل ڈالنا اس جگہ بے معنی سی بات ہے، یوں کہوں نقشہ دل کا میرے بدل ڈالا۔ نہیں، یہ مصرع بھی سست ہے، یوں کہنا چاہیے دل کا احوال ہی بدل ڈالا۔ واہ، اب یہ مصرع برجستہ ہو گیا، اس نے دل میں کہا۔ پھر بات کی بات میں دو پیش مصرے اور بن گئے اور بڑا بامانی اور مربوط مخمس تیار ہو گیا۔ دامن صبر کو مسل ڈالا، جادہ ضبط بھی کچل ڈالا، دل کا احوال ہی بدل ڈالا، ذوق تنہائی میں خلل ڈالا، آ کے مجھ پاس دو گھڑی تو نی۔ چلو، بارے مخمس تو مہیا ہو گیا، اب اسے خود لکھوں یا خوشنویس سے لکھواؤں؟ گویا وصلی کا تحفہ بھیج رہی ہوں، نہیں، دوسرے سے لکھوانے کا کچھ محل نہیں۔ میں کوئی رسمی سوغات تھوڑی ارسال کر رہی ہوں، میں تو دل کی بات زبان قلم پر لا رہی ہوں۔ اچھا لکھوں یا خراب، لیکن خود ہی لکھوں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے جامع مسجد کے مشرقی دروازے کے مینا بازار سے نئے نیزے منگوائے، انہیں قلم تراش سے چھیل کر سڈول بنایا، پھر قلم بنائے، خفی، متوسط اور جلی۔ قلم تیار ہو گئے تو انہیں محلے کے مولوی صاحب کے پاس 2 روپے نذرانہ لے کر اس التماس کے ساتھ بھیجا کہ ان کی نوک درست کر دیں، شگاف لگا دیں یا پھر ان پہ قط لگا دیں۔ مولوی صاحب نے ازراہ لطف اسی وقت تینوں قلموں کو شگاف اور قط لگائے اور انہیں کاغذ پر جانچ کر کے اپنا اطمینان کر لیا کہ ٹھیک بنے ہیں۔ پھر اپنی دعاؤں کے ساتھ تیار شدہ قلم واپس کیے کہ اب شوق سے لکھیں اور مطمئن رہیں، ان کا قط دیر تک قائم رہے گا، بگڑے گا نہیں۔ یہ سب تیاریاں کرتے کرتے سپہر ہو گئی۔ وزیر کا بھی جی کچھ ماندہ ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، اب رات کو مشق بناؤں گی اور صبح کو بھجواؤں گی۔ کاغذ افشانی اور سنہرا ریشمی خریطہ بھی تیار کرا لیا گیا تھا، بس لکھنے اور بھیجنے کی دیر تھی۔ رات میں اس نے کئی بار کی مشق اور کئی تختے کاغذ کے مسترد کرنے کے بعد اپنا مخمس اپنی حد تک بہترین انداز و اسلوب اور خط نستعلیق میں متوسط قلم سے لکھا۔ اوپر خط رقع میں حول ودود اور نیچے خفی قلم سے خط نستعلیق میں لکھا، رقیم نیاز و منتظر، جواب وزیر خانم عفا اللہ عنہا۔ پھر خط کو لپیٹ کر موم جامے میں مہر بند کیا، خریطے کو ہلکا سا معطر کیا اور مہر بند نامے کو خریطے میں ڈال کر خریطے کو بھی مہر بند کر دیا۔ یہ سب کام گئی رات تک مکمل ہوئے، لیکن اس نے رات کی محنت اس لیے منظور کی کہ پھر رات سے صبح تک سوچنے اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے الغاروں وقت پڑا ہے۔ ابھی تو باتیں ہی باتیں ہیں، لیکن نامہ ایک بار گھر سے چلا گیا تو جیسے کمان کا چھوٹا ہوا تیر ہو گیا۔ اس لیے رات اور صبح تک اور سوچ لوں گی کہ یہ نامہ بھجواؤں بھی یا نہ بھجواؤں۔ صبح ہونے کے پہلے ہی مرغان سحر کے غل نے اسے بیدار کر دیا۔ بیدار ہوتے ہی اس کے ذہن میں خیال گونجا کہ نامہ تو بھیجنا ہی چاہیے، ساتھ کچھ چھوٹا موٹا تحفہ بھی چاہیے ہے، لیکن تحفہ کیا بھجواؤں؟ نواب سے کچھ بے تکلفی تو ہے نہیں جو ایسی چیز بھیج سکوں، مثلاً عطر یا رومال جس سے اپناپن ظاہر ہو۔ قیمتی اشیاء ان کے یہاں ایک سے ایک ہوں گی اور پٹی پڑی ہوں گی۔ دنیا میں کون سی شے ایسی ہوگی جو نواب کے پاس نہ ہو اور میں انہیں مہیا کر سکوں؟ ہاں، کوئی ایسی چیز ہو جو یہاں کم یاب ہو، چاہے بہت قیمتی نہ ہو۔ اسے خیال آیا کہ چند دن ہوئے علاقۂ گڑھوال کا ایک بیوپاری شہد بیچتا ہوا آیا تھا۔ اس کے پاس لیچی کا شہد تھا۔ بئی مانے کہ مکھیوں کا چھتا جس سے وہ شہد نکالا گیا تھا وہ لیچی کے پیڑ پر لگا ہوا تھا، اور اس میں جمع شدہ شہد زیادہ تر لیچی کے پھولوں سے نکلا ہوگا۔ اس میں لیچی کی خوشبو بھی تھی۔ یہ البتہ نادر شے ہوگی، اس نے سوچا۔ وہی شیشہ شہد کا بھیج دوں، امید ہے وہاں پسند کیا جاوے۔
یہ خیال آتے ہی وزیر خانم نے مودی خانے سے شہد کا شیشہ نکلوایا، اسے جھاڑ پونچھ کر صاف کیا، ڈاٹ کھولی تو شہد میں لیچی کی خوشبو ویسی ہی باقی تھی، رنگ بھی نہ بدلا تھا، بہت ہلکا، تقریباً سفید رنگ کا، گائے کے گھی جیسا، اور اس میں روے بھی گھی جیسے تھے۔ شیشہ بھی مہر بند کیا گیا، پھر اسے موم جامے کی تھیلی میں رکھ کر تھیلی بھی مہر بند ہوئی۔ اتنا کام کر لینے کے بعد وزیر کے دل میں ارادہ مصمم ہو گیا کہ اب یہ سب سامان بھجوا کر ہی دم لوں گی۔ فوراً محلے کے چوکیدار کے یہاں سے ہرکارہ بلوایا گیا۔ وزیر خانم نے خود اسے ہدایت کی، دھیان رہے کہ یہ چیزیں خود نواب صاحب کی خدمت میں پیش ہونی ہیں۔ تو نے سنا ہوگا ان کی 2 حویلیاں ہیں، ایک تو یہیں پاس میں بلی مارو میں اور دوسری دریا گنج میں۔ پہلے معلوم کر لیجیو کہ نواب اپنی کس حویلی میں تشریف رکھتے ہیں، وہیں جائیو اور نواب صاحب کی خدمت میں باریابی حاصل کر کے پورے ادب اور لحاظ سے کورنش بجا لائیو اور یہ خریدہ اور یہ تھیلی ان کے قدموں میں رکھ دیجو۔ سمجھتا ہوں بی بی صاحب، خوب سمجھتا ہوں، آپ کا کہا پوری طرح بجا لاؤں گا، اور کیا جواب کے لیے ٹھہرا رہوں گا؟ ہرکارے نے سلام کر کے کہا۔ نہیں، بس یہ بتا دیجو کہ وزیر خانم بیگم صاحب نے سلام عرض کیا ہے اور یہ چیزیں ارسال کی ہیں، جواب کی حاجت نہیں۔ جی بہت خوب، بہت مبارک، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو جا، جلد پھر آئیو، میں تیری راہ دیکھوں گی، اگر کام ٹھیک ہو گیا تو انعام اوپر سے دوں گی۔ ہرکارہ دوبارہ سلام کر کے رخصت ہوا۔ اوپر تمکین و سکون کے باوجود وزیر خانم کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی، قلب پر ذوف سا طاری تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس اقدام کے نتیجے میں اس کی زندگی کا فیصلہ مضمر ہے۔ اگر جواب باثواب نہ ملا تو پھر اسے اپنی بساط حیات پھر سے مرتب کرنا ہوگی۔ یہ معاملہ دل کا بھی تھا اور آئندہ زندگی کے شب و روز کا بھی۔ خبر نہیں میں نے یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن میرے پاس چارہ ہی کیا تھا۔ انتظار کرنا میرا منصب نہیں، لیکن کیا خود سے لب کشائی میرے لیے روا تھی؟ لیکن لب کشائی تو نواب صاحب خود ہی کر چکے تھے، میں تو اپنا جواب ان کی خدمت میں پیش کر رہی تھی۔ اس میں عیب ہی کیا ہے؟ اور اگر عیب ہو بھی تو خواجہ صاحب کا کنایا، پنڈت صاحب کی ہمت افزائی، نواب یوسف علی خان صاحب کا مشورہ، یہ سب بھی تو کچھ معنی رکھتے تھے۔ اسے مارسٹن بلیک بری طرح یاد آیا۔ کاش بلاک صاحب یوں چلے نہ گئے ہوتے، اور ان کے ساتھ میں کس طرح ہنسی خوشی چلی گئی تھی۔ نہ اماں باوا کا ڈر، نہ شریعت کا لحاظ، نہ پڑوسیوں اور ہم چشموں کا خیال۔ لیکن تب تو میں نہ سمجھتی، بلند ارادے تھے اور جمنا جی کے سیلاب کی طرح اپنی راہ خود بنانے کا جوش تھا۔ نہ بچے، نہ کوئی اور ذمہ داریاں، ہر طرف میں ہی میں تھی۔ اب تو 2 جیوڑے اور بھی ہیں جن کے لیے مجھے بندوبست کرنا ہی کرنا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا دل گھبرانے لگا۔ یہ موا اکیلا گھر تو اور بھی کاٹے دوڑتا ہے۔ اس نے پالکی منگوائی اور سوار ہو کر مجلی بیگم کے یہاں چلی گئی۔ بہن کے وہاں پہنچ کر اس نے پورا حال کہہ سنایا اور کہا کہ اب جب تک نواب صاحب کی طرف سے کچھ جواب نہیں آتا میں یہیں رہوں گی۔ نواب شمس الدین احمد خان اس وقت اپنی دریا گنج والی حویلی پہ تھے۔ اطلاع ملنے پر کہ سرکی والا سے وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم صاحبہ کا فرستادہ باریابی کا مستدعی ہے، انہوں نے اسے اپنی سہ پہر کی نشست گاہ میں بلوا لیا۔ اگرچہ وہ نشست گاہ صرف مخصوصین کے لیے تھی، لیکن نواب کے دل میں بھی چھوٹی بیگم کی چونپ ایسی تھی کہ ہر کارے کی آمد کا سن کر بے چین ہو گئے۔ ان کے چوبدار کے پیچھے پیچھے ہر کارے نے دروازے پر پہنچ کر جوتیاں اتاریں، چوکھٹ پار کر کے 7 سلام کیے اور وہیں منتظر رہا کہ اذن استقبال ہو تو آگے بڑھوں۔ چوبدار نے جھک کر سلام کیا اور کہا، وزیر خانم صاحب کا فرستادہ سرکار والا تبار کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواب نے اشارہ کیا کہ ہرکارے کو آگے آنے دیا جائے۔ قریب پہنچ کر ہرکارے نے ایک سلام اور کیا اور بولا، حضور کا اقبال بلند ہو، وزیر خانم صاحب نے بندگان عالی کے لیے کچھ نظر بھجوائی ہے، امر ہو تو پیش کروں۔ نواب شمس الدین احمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے ہی والی تھی، لیکن انہوں نے خود کو بروقت روکا اور پہلے کی ہی طرح متین چہرہ بنائے ہوئے انہوں نے کہا، بہت خوب، بیگم صاحب کا مزاج کیسا ہے؟ جی سرکار بہت اچھی طرح ہیں۔
نواب کا اشارہ پا کے چوبدار آگے آیا۔ نواب کے پاس ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چھوٹی منقش میز رکھی تھی۔ اس پر سے کچھ سامان ہٹا کر چوبدار نے ہرکارے کو اشارہ کیا کہ جو کچھ لائے ہو اس میز پر رکھ دو۔ ہرکارے نے کمرے سے ہمیانی کھول کر خریطہ اور شیشے کی تھیلی نکالی، آگے بڑھ کر دونوں چیزیں میز پر رکھ دیں اور سلام کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ نواب کا دوسرا اشارہ پا کر چوبدار باہر گیا اور دوسرے ہی لمحے کوٹھی کے داروغہ کو ساتھ لیے واپس آیا۔ داروغہ نے نواب کا اندیا سمجھ کر ہرکارے کو 5 روپے بطور انعام دیے۔ اب نواب شمس الدین احمد نے ہرکارے سے کہا، اچھا بھائی واللہ ہم بہت خوش ہوئے، بیگم صاحب کو ہماری تسلیم کہو۔ سرکار کا اقبال بلند ہو، ستارہ سدا عروج پر رہے، کہہ کر ہرکارے نے 7 سلام کیے اور الٹے پاؤں چلتا ہوا نواب کی جناب سے باہر آ گیا۔ چوبدار اور داروغہ بھی یہ دیکھ کر کہ ہمارے لیے ٹھہرنے کا اشارہ نہیں ہے، نشست گاہ سے باہر آ گئے۔ نواب کو مشکل ہی سے صبر آ رہا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ تخلیہ ہو تو خریطہ کھولوں۔ یہ تو وہ سمجھ ہی گئے تھے کہ خریطے میں کچھ کتابت ہے، تھیلی میں کچھ تحفہ ہوگا۔ اس کی انہیں چندہ شتابی نہ تھی، وہ تو مشتاق مکتوب تھے۔ چلتے وقت داروغہ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ نواب خریطے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ کیا موتیوں جیسی لکھائی ہے اور کیا نازک برمحل بامانی شعر ہے۔ شمس الدین احمد نے فوراً پہچان لیا کہ میر حسن کا شعر ہے اور اس پہ یہ لاجواب تضمین غالباً بلکہ یقیناً چھوٹی بیگم ہی کی ہے۔ کاش وہ میرے سامنے ہوتی تو میں ان کے ہاتھ چوم لیتا، ہاتھ ہی نہیں اور بھی بہت کچھ چومتا، ہر حرف کی داد نئے طرز سے دیتا۔ اور یہ شہد بھی کیا عمدہ شہد ہے، اس میں تو لیچیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہماری طرف تو لیچی ہی نہیں پیدا ہوتی، اس کے پھول کہاں ملیں گے، اور ان پھولوں کا شہد کہاں سے بنے گا؟ بھائی واللہ داد دینی پڑتی ہے اس حسن انتخاب اور اس خوش سلیقگی کی۔ اب میں ان چیزوں کا جواب کہاں سے لاؤں؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی امید کے مطابق چھوٹی بیگم نے اگلا قدم از خود اٹھایا تھا، یعنی ان کے بھی دل میں کچھ لگاؤ پیدا ہو رہا تھا۔ یہ معاملہ دولت اور شان شوکت، عیش و آرام اور جاہ و جلال کی ہوس کا نہ تھا، یا اگر تھا تو بہت کم تھا۔ اگر انہیں دنیاوی فائدہ ہی مقصود ہوتا تو وہ کچھ دوسرے طور اختیار کرتی، اس وقت تو انہی کا حال کچھ دیگر کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں جواب میں کیا لکھوں؟ کچھ نہ لکھوں، صرف کہہ دوں کہ آ کر گلے لگ جائیے۔ توبہ، یہ کوئی شریفانہ بات ہوئی؟ خود چلا جاؤں اور کہوں کہ آئیے ہم آپ کو اپنی آغوش میں بھر کر لے چلیں؟ لا حول ولا قوت، ایسی باتیں تو لوگ خانگیوں سے بھی نہیں کہتے۔ یہاں تو چھوٹی بیگم کا دل جیتنے کا معاملہ تھا، اور یہ بھی اشد ضروری تھا کہ میں اپنا اشتیاق بحسن ادا بیان کروں اور ان کی مشتاقی کا بھی اشارہ کر دوں۔ تجھ سوا کوئی جلوہ گر ہی نہیں۔ انہیں یاد آیا کہ کل ہی پرسوں کوئی شخص میر اثر کی غزل گاتا ہوا بازار سے گزرا تھا۔ جب میری کھڑکی کے نیچے آیا تو یہ شعر اس کی زبان پر تھا، میرے احوال پر نظر ہی نہیں، اس طرف کو کبھو گزر ہی نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرے ہی دل کی بات تھی۔ یہ شعر یاد آتے ہی شمس الدین احمد نے اپنے کتب خانے سے دیوان اثر نکلوایا اور غزل ڈھونڈ کر نکالی۔ تجھ سوا کوئی جلوہ گر ہی نہیں، پر ہمیں آہ کچھ خبر ہی نہیں، میرے احوال پر نظر ہی نہیں، اس طرف کو کبھو گزر ہی نہیں، دل نہ دیویں جگر نہ چاک کریں، یہ تو اپنا دل و جگر ہی نہیں، درد دل چھوڑ جائیے سو کہاں، اپنا باہر تو یہاں گزر ہی نہیں، کر دیا کچھ سے کچھ تیرے غم نے، اب جو دیکھا تو وہ اثر ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ کلام ہے۔ بس یہ پوری غزل ہی بھیج دوں، اس زبان موجز بیان سے بہتر زبان کیا ہوگی، اور ان سے بڑھ کر لطیف معنی کہاں ہوں گے جو میرا حال کہہ بھی دیں اور تمکین کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ شمس الدین احمد نے فوراً کتب خانے کی یکسوئی میں بیٹھ کر افشانیے کاغذ پر روشن سیاہ حرفوں میں ساری غزل لکھ ڈالی۔ کوئی القاب نہ رکھا، لیکن پھر خیال آیا کہ نامہ شروع کرنے کا کوئی ڈھب تو ہو۔ بہت سوچ کر انہوں نے لکھا، غزل حضرت خواجہ میر اثر علی اللہ مقامہ من جانب دیدار بے قرار محمد شمس الدین احمد۔
یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا، دل کا حال تو ہم نے لکھ دیا، لیکن اب آگے کیا بدن کا بھی کچھ حال لکھیں؟ اور لکھیں تو کس طرح لکھیں؟ کیوں کر بتائیں کہ ہماری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو تڑپ رہی ہیں، ہمارے بازو تمہیں تھامنے کو بے قرار ہیں، ہمارا منہ تمہارے منہ کو چھونے کے لیے ترس رہا ہے۔ پانی بھر آیا منہ میں دیکھے جنہوں کے ہائے وہ کس مزے کے ہوں گے، اور ہمارا شبستان تمہاری شمع رخ سے روشن نہ ہونے کے غم میں سیاہ پوش ہے، مگر بھلا یہ سب کیسے لکھوں؟ اور اس طرح کی بہت سی باتیں تو اس دن ان سے کہی آیا ہوں۔ یہ باتیں بار بار کہنے کی نہیں ہوتی، کوئی نٹ کا کھیل تھوڑا ہی ہے کہ بار بار کلا بازیاں کھاتے پھریے۔ کیا اچھا ہوتا اگر اظہار تمنا کی نوبت ہی نہ آتی، یا تو وہ سب کچھ بے کہے سمجھ لیتی، یا پھر میں ہی چپ چاپ جلتا رہتا۔ من اشق فیف و کتم فمات فہو شہیدا، بزرگوں ہی نے تو کہا ہے، اور سچ ہے۔ پروانہ نیک رفت کے در پیش شمع سوخت، آگہ نشد کے سوختن غائبانہ چیست۔ یہ سب تو ٹھیک رہا، لیکن ہم بت پرستوں کو عالم تشبیہ کے بغیر کچھ دکھائی کہاں دے؟ میر خسرو کیا خوب کہہ گئے ہیں: آئے رحمت ارحرم ہست برائے حاجیاں، خسروے بت پرست را جز خد و خال کے رسد۔ دیکھے بغیر اور چھوئے بغیر اور خد و خال کی پرستش کیے بغیر ہم جیسوں کو چین کہاں؟ چلو چند شعر اور لکھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ یہ بھی التجا کر دوں گا کہ کفش خانے کو اپنے آفتاب حسن کی شعاؤں سے منور فرمائیں تو کرم ہو۔ پھر سوچ سوچ کر شمس الدین احمد نے ایک اور تختہ کاغذ پر قاسم بیغ حالتی کی رباعی لکھی جو انہیں بچپن سے بہت پسند تھی۔ بیمارم و میلت بعیادت نشود، یک بارہ وفا مترس عادت نشود، پرسیدن ماں کم نہ کند خوبی تو، و از دوری من حسن زیادت نشود۔ رباعی لکھنے کو تو لکھ لی، لیکن اب ملاقات کی درخواست کس ڈھب سے لکھوں کہ کچھ ابرام بھی نہ محسوس ہو، اور یہ معلوم ہو جائے کہ جسم و روح دونوں ہی اشتیاق کی گرمی سے پھنکے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اس سب تکلفات کی کیا احتیاج ہے؟ واللہ صاف صاف لکھ دوں کہ اب انتظار نہ کرائیں، آ کر کلیجے سے لگ جائیں۔ بس بہت ہو چکا۔ تو کیا سچ یہی لکھ دوں؟ سچ تو بے گمان یہی ہے، مگر کچھ بہانہ تو مقرر کروں، اور بہانہ ایسا ہو کہ اس سے میرے معنی کی بالکل بے شک و ریب ترسیل ہو۔ اب کاغذ کا ایک نیا اور نسبتاً چھوٹا طور لے کر شمس الدین احمد نے محبت نامہ نہیں، محبت نامہ تو کیا، عریضہ اس مضمون کا لکھا کہ کل شام کفش خانے پر ماحضر تناول فرمائیں، اور کسی کو دعوت نہیں دی ہے، لیکن اگر مزاج مبارک میں آئے تو فرمائیں، جسے چاہیں بلوا لیا جائے، اگر حکم ہو تو سواری کسوا کر در و دولت پر حاضر کر دی جائے۔ اس نامے کے ساتھ تحفے کے طور پر حسب ذیل سامان بھی تھا: کشمیری 2 شالوں کا جوڑا، مہوبہ کے سفید پانوں کی 2 ڈھولیاں، نجیب آباد کے جنگلوں کا 1.25 پاؤ کتھا تقریباً سفید رنگ، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ پانی میں 12 یا 16 گھنٹے بھیگا رہنے دیں تو پانی میں ہلکے ہلکے سرور کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، اور تانبے کا مرشد آبادی جہازی پاندان، جس کی کلہیوں میں مناسب لوازمات پان خوردنی مزید ڈال دیے گئے تھے۔ چوبدار کو حکم ہوا کہ ایک بردار اور ایک برچھیت ساتھ لے کر جا، اور یہ سب چیزیں چھوٹی بیگم کی نذر کر۔ پاسخ مکتوب کے لیے کچھ کہیو مت، لیکن اگر کچھ جواب عطا کریں تو بصد عزت و اکرام لے آئیو۔ چھوٹی بیگم اپنی منجلی بہن کے یہاں دن کا کھانا کھا کر آرام کرنے جا رہی تھی کہ اس کی اصیل بی وفادار ہانپتی ہوئی پہنچی اور خبر لائیں کہ لوہارو والی سرکار سے نامہ آیا ہے اور بہت کچھ تحفہ تحائف بھی ہے۔ لو بی بی خدا مبارک کرے۔ عمدہ خانم نے وزیر کی بلائیں لے کر کہا: معلوم ہوتا ہے تیر نشانے پہ بیٹھا ہے۔ اے ہے، ذرا دیکھیو کس آسانی سے اتنے زبردست کو زیر کر لیا۔ چلو منجلی باجی، خدا خدا کرو، کس کا تیر اور کیسا نشانہ؟ میں تو 2 وقت کی روٹی چاہتی ہوں، مگر عزت سے، کسی کی رکھیل دویل بن کر نہیں۔
اللہ کی مہربانی اور تم لوگوں کی دعائیں رہیں، بس یہی بہت ہے۔ میں نالکی لگوائے دیتی ہوں، لے اب اللہ کا نام لے کر سوار ہو، مولا چاہے گا تو اب رانی بن کر راج کرو گی۔ عمدہ خانم نے وزیر کو گلے لگا کر پیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے نالکی پر سوار کیا تو رہا بیرم خان سے سرکی والا کا فصل ہی کتنا تھا۔ بات کی بات میں وزیر اپنے گھر پہنچ گئی۔ بی وفادار نے پہلے اتر کر دروازہ کھلوایا۔ ڈیہڑی میں نواب شمس الدین کا چوبدار مونڈھے پر بیٹھا حقے سے شغل کر رہا تھا۔ شربت کا پیالہ سامنے تپائی پر دھرا ہوا تھا۔ برچھیت اور بردار سامنے کھڑے تھے۔ شربت کے پیالے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ معمولی چادر کے پردے کے پیچھے سے تینوں کا سلام لیتی ہوئی وزیر گھر میں داخل ہو گئی۔ نواب کے تحفے پہلے ہی اندر پہنچا دیے گئے تھے، اب نامہ بھی اکرام کے ساتھ اندر بھجوایا گیا، اس انداز سے کہ چاندی کی کشتی پر سر بمہر خریدا تھا جسے وفادار اپنے سر پر رکھ کر لائی تھی۔ وزیر نہال ہو گئی۔ کیا عمدہ چیزیں تھیں اور کیسا اچھا خط، کیسی پیاری پیاری باتیں لکھی تھیں۔ اسے اپنا دل پوری طرح نرم ہوتا محسوس ہوا۔ مگر یہ شام کی دعوت، اس میں یہ اشارہ کہ کسی اور کی دعوت نہیں کر رہا ہوں مگر یہ کہ آپ چاہیں۔ یہ تو بڑے جوخم کی بات ہوئی، ہاں کہوں تو اور نہ کہوں تو دونوں میں اپنے اپنے رمز ہیں۔ جانا تو مجھے بہرحال ہے، وزیر نے تھوڑے سے تأمل کے بعد فیصلہ کیا اور فیصلہ کرتے ہی کاغذ قلم لے جواب لکھ مہر بند کر چوبدار کے حوالے کیا۔ 5 روپیے چوبدار کو اور 2 روپیے بردار اور برچھیت کو انعام کے طور پر الگ عطا کیے گئے۔ نواب کے نوکر انعام لے کر رخصت ہوئے۔ وزیر نے سوچا کہ اگلے دن کے خیالات میں ڈوب جانے اور تیاریوں کی فکر میں ہلکان ہونے سے پہلے منجلی باجی کو حالات سے مطلع کر دوں۔ لہٰذا وہ اسی وقت دوسرا خط اپنی بہن کے نام لکھنے بیٹھ گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ نواب یوسف علی خاں کا پرچہ نویس غروب آفتاب کے پرچہ اخبار کے ساتھ نواب کی خدمت میں وزیر خانم کی اطلاع بھی پہنچا دے گا۔ اسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ فریزر صاحب کا پرچہ نویس پل پل کی خبر الگ سے انہیں پہنچا رہا ہے اور فریزر صاحب کی خدمت میں پیش کیے جانے والے آج اور کل کے پرچہ اخبار کا انجام کہیں بہت دور جا کر کئی دردناک باتوں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ چھوٹی بیگم کا مستقبل اس قدر محفوظ نہ تھا جس قدر وہ گمان کر رہی تھی۔ باقی آئندہ۔